تو خیر بہر ہم یہ بات کر رہے تھے کہ نزع کا جو بنیادی معنی ہے وہ ہے کسی چیز کو جڑ سے اکھیڑنا، اور اسی معنی میں یہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے تنزع الناس کانہم اعجاز نخل منقعر ہیں کہ وہ ہوا جو تھی ان کو اکھیڑ کے زمین سے اٹھا کے پھینک رہی تھی، جیسے کھجور کے تنوں کے درخت کسی نے اکھیڑ کے جو ہے وہ میدان میں پھینک دیا. اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ پہ ہے کہ نزاعۃ للشویٰ تدعو من ادبر وتولیٰ، جہنم کی آگ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ان کی جو جلد ہوگی اس کو اکھیڑ کے رکھ دے گی. نزاعت تو اس میں آ جائے گا نا، پھر وہ مبالغے کا صیغہ، غفار نزاعن اس سے. ہاں، نزاع میں بھی یہی ہے کہ انسان کی جو جان ہے وہ اس کے جسم سے گویا کہ اس کی جڑیں، اس کی روٹس جو ہے نا وہ اکھیڑ کے اس کو باہر نکال دیا جاتا ہے. تو یہاں پہ جو معنی کیے گئے ہیں ان معنی میں عام طور پہ معنی تو یہی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، اور اسی معنی میں کہ والنازعات کہ وہ جان کو جو ہے وہ روح کو اکھیڑ کے لے آتے ہیں. تو نازعات مؤنث کا صیغہ ہے نا، تو فرشتے ظاہری بات ہے مؤنث تو نہیں ہے، یہ تو قرآن نے کہا ہے، لیکن بطور جماعت ان کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا. اور قسم ہے واو قسمیہ ہے. ٹھیک ہے، اور واو قسمیہ جو ہے یہ حروف جارہ میں سے ہے، یہ جر دے دیتا ہے اپنے ما بعد اسم کو. تو والنازعات قسم ہے اکھیڑنے والے فرشتوں کی. غرقہ مصدر ہے، مفعول مطلق ہے، اغراق کے معنی میں، یعنی ڈوب کر. غرق کا معنی ہوتا ہے ڈوبنا. اسی سے اچھا تنازع کا جو ہے نا وہ لفظ بھی قرآن نے استعمال کیا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. تو تنازع میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بات کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. تنازع میں یہی ہوتا ہے نا، جب دو لوگوں میں تنازع ہو جائے تو وہ ایک دوسرے کی طرف کھینچ رہے ہیں، بات کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. تو اس لیے قرآن نے کہا کہ اگر تمہارے مابین تنازع پیدا ہو جائے، یعنی ہر ایک بندہ جو ہے وہ اپنی طرف بات کو کھینچ رہا ہو، تو پھر اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. تو قسم ہے کھینچنے والے فرشتوں کی. ایک منٹ ہم ساتھ نا کوئی ترجمہ بھی کھول لیتے ہیں. یہاں زیادہ آپشن نہیں ہے تراجم کی آن لائن جو ہے نا، لیکن یہ ہے کہ چلیں جلندری صاحب کا ترجمہ، جلندری صاحب کا. اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو کہ کھینچنے والے ہیں غرقن ڈوب کر. ٹھیک ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ غرقن اصل میں اغراقن کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے، بعد نے یہ بھی کہا مغرقن، اس کو اسم الفاعل کے معنی میں لے گئے. معنی جو ہے مصدر جو ہے اسم الفاعل کے معنی میں آ جاتا ہے، تو اس کے معنی کو درست کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، ہاں غرق کا مطلب ہوتا ہے ڈوبنا. ہاں وہی پانی میں ڈوب گیا. پانی کے ساتھ بھی ہے، پھر بعد میں جو ہے وہ عمومی معنی میں بھی استعمال ہونے لگ گیا، بعد میں عمومی معنی میں بھی استعمال ہونے. والناشطات نشطا، اور قسم ہے دوسرا بھی واو قسمی ہے، کھولنے والوں کی. نون شین طا مادہ ہے، اس کا بنیادی معنی ہے گرہ کو کھولنا، اور خاص طور پہ اس گرہ کو کھولنا کہ جس کا کھولنا آسان ہو. اچھا، کچھ گرہ ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو کھولنا آسان نہیں ہوتا، تو یہ مادہ اس معنی میں نہیں استعمال ہوتا. یعنی اس کے بنیادی معنی میں یہی چیز ہے، اس گرہ کو کھولنا کہ جو آسانی سے کھل جائے. تو وہی چیز اس کے ترجمے میں بھی ریفلیکٹ کر رہی ہے نا.
وہی چیز اس کے ترجمے میں ریفلیکٹ کر رہی ہے. تو یعنی ترجمے میں آپ دیکھیں کہ مترجمین عام طور پہ آسانی کا لفظ لے کے آئے. بئر انشات ایک ترکیب استعمال کرتے ہیں عرب اسی مادے سے. اس سے مراد وہ بئر تو کنویں کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو انشات وہ کنواں ہوتا ہے کہ جس کا پانی آپ کے قریب ہو, مطلب آپ نے ڈول لٹکایا اور پانی نکال لیا, تو گویا اس کا پانی جو ہے نا آپ کو آسانی سے حاصل ہو گیا. بئر انشات یعنی آسانی کا مفہوم اس کے مادے میں ہے. اچھا, کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کے مادے میں جو ہے نا وہ چلنے کا مفہوم ہے, اور یہ بھی ہمیں عربی لغت میں ملتا ہے. جیسے سور ناشتن, سور کہتے ہیں بیل کو, سور ناشتن کہتے ہیں اس بیل کو جو چلتا ہی رہتا ہے. کچھ جانور ایسے ہیں نا, مطلب کھلے ہیں بس ادھر سے ادھر, جیسے جنگلوں میں ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ یہ جو جنگلی گائے ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو اب وہ جھنڈ کے جھنڈ میں ادھر سے ادھر جہاں ان کو پانی گھاس نظر آیا, تو اس کے لیے عام طور پہ یہ ترکیب استعمال ہوتی تھی, سور ناشتن, ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے والا بیل, گائے. تو اس لیے اس کے ترجمے میں یہ دونوں معنی ریفلیکٹ کرتے ہیں. مطلب مترجمین کے ہاں آپ دیکھیں گے تو کسی نے اس کے مادے میں جو ہے وہ آسانی کو, وہ مطلب اس کا وہ جو روٹ ورڈ ہے اس کو لے کے آیا, اور کسی نے اس کے اندر چلنے کے معنی لے کے آیا. تو ون ناشتات نشتا, لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ اس کو آسانی کے معنی میں لیا جائے. اور قسم ہے ان کی جو آسانی سے کھولنے والے ہیں. نشتا پھر اسی سے مفعول مطلق ہے. مفعول مطلق ہم نے پڑھا تھا کہ جو اسی فعل سے آتا ہے, اس فعل میں تاکید پیدا کرنے کے لیے, اس کو ایمفیسائز کرنے کے لیے. ایک ہے میں نے کھول دیا, گرہ کو کھول دیا, اور ایک ہے میں نے گرہ کو اچھے سے کھول دیا, ٹھیک ہے. تو ون ناشتات نشتا, اور قسم ہے کھولنے والوں کی جو آسانی سے کھول دیتے ہیں. یعنی کھولنے میں یا آسانی سے کھولنے میں تاکید کا مفہوم آ گیا. تو اس میں معروف معنی تو یہی ہے کہ یہ جو شروع کی آیات ہیں اس کی سورہ نازعات کی, تو اس سے مراد جو ہے وہ فرشتے ہی ہیں. فرشتے اس معنی میں کہ وہ انسانوں کی جان جب ڈوب کر نکالتے ہیں, خاص طور پہ کافروں کی جان. والنازعات غرقہ میں مراد کفار ہے, کہ جیسے ایک غوطہ خور پانی کے اندر غوطہ لگاتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر کوئی چیز نکال کے باہر لے کے آتا ہے. تو اسی طرح جو فرشتے ہوتے ہیں, جب وہ کافر کی روح جو ہے نا وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں نا, تو اب وہ روح اپنے انجام سے ڈرتی ہے, تو وہ بھاگتی ہے, جسم کے اندر وہ بھاگتی ہے, چھپنے کی کوشش کرتی ہے کونے خدروں میں. تو وہ فرشتے اس کو وہاں سے پکڑ کے کھینچ کے نکالتے ہیں. تو بعض مفسرین نے یوں بھی کہا کہ ایسے نکالتے ہیں کہ جیسے جھاڑی کے اوپر آپ ململ کا کپڑا جو ہے وہ پھینکیں اور اس کو آپ کھینچ لیں, اس طرح سے وہ اس کی روح اور جان نکالتے ہیں. اور جو بندہ مومن ہے تو اس کی جان ایسے نکالی جاتی ہے جیسے کوئی گرہ جو ہے وہ کھول دی جائے. بس جیسے مشک ہوتی ہے, اب مشک میں سے پانی کا قطرہ جو ہے وہ پھسل کے نکل گیا, تو اسی طرح سے بندہ مومن کی جو روح ہوتی ہے وہ بھی بڑی آسانی سے اس کے وجود سے باہر نکل آتی ہے, یا فرشتے اس کو نکال لیتے ہیں. تو عام طور پہ تو یہی معنی کیا گیا. لیکن کچھ لغویین نے, گرامیرینز, انہوں نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ ستاروں سے بھی کیا. تو نازعات سے وہ پھر مراد لے لیتے ہیں ڈوبنے والے. غرقہ سے وہ غرقہ کے مفہوم کو غالب کر کے نا, تو وہ پھر ڈوبنے کے معنی میں لے لیا. اور ناشتات سے مراد پھر ابھرنے والے دوبارہ, ٹھیک ہے. تو جیسے وہ بیل جو ہے وہ ایک جگہ سے جو ہے وہ غائب ہوا تو دوسری جگہ نکل آیا, اس معنی.
لیکن وہ معنی زیادہ تر لوگوں نے نہیں لیا ستاروں کا معنی. کچھ ہمارے ہاں جو ماڈرنسٹ طبقہ ہے، خیر وہ تو اس کو بہت دور لے گئے، جیسے غلام احمد پرویز وغیرہ. وہ تو کہتے ہیں سمراد انقلابی جماعتیں ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ وہ کمیونسٹ تھے غلام احمد پرویز، تو انہوں نے قرآن مجید کی جتنی تفسیر کی ہے نا، تو وہ جو کمیونسٹوں کا جو فلسفہ تھا ایک ریولوشن کا، وہ سارا وہ قرآن مجید سے جا بجا ثابت کرتے رہتے ہیں. تو انقلابی جماعتیں جو ڈوب جاتی ہیں پھر اوبر آتی ہیں، بس اس طرح سے. جی نہیں، وہ تو دیکھیں نا، یہ تو صرف قسم کھائی ہے اللہ نے، قسم کھائی ہے. تو مقسم علیہ کیا ہے، کس چیز پہ اللہ نے قسم کھائی ہے، وہ تو سب کے ہاں متفق ہے کہ تمہیں قیامت والے دن اٹھایا جائے گا، وہ مقسم علیہ. تو قسم میں تو تفسیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. بس اللہ نے ستاروں کی قسم کھا لی، اور قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ والسماء والطارق، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ستارے کی قسم کھا لیتے ہیں، آسمان کی اٹھا لیتے ہیں. تو فرشتوں کی بھی ہے. والسابحات سبحا، اور قسم ہے تیرنے والوں کی، تیرنے والے، سبحن پھر مفعول مطلق ہے، ٹھیک ہے، اور خوب تیرنے والوں کی قسم ہے اگر آپ با محاورہ ترجمہ کریں، کیونکہ مفعول مطلق کو آپ اس طرح سے ظاہر کر سکتے ہیں ترجمے میں. تو اس کا بنیادی جو مادہ ہے، روٹ ورڈ ہے، وہ سین با ہا، سباح یسبح. اس کا بنیادی معنی ہے ہوا میں یا پانی میں، دونوں جگہ ہو سکتی ہیں، ہوا بھی ہو سکتی ہے، پانی بھی ہو سکتا ہے. اس میں تیزی سے گزرنا، کوئی چیز جیسے تیزی سے گزر رہی ہے، اسی سے جو ہے وہ تیرنے کا مفہوم بھی آیا. سباح جو ہے وہ تیراک کو بھی کہتے ہیں سباح، کیونکہ وہ پانی میں تیزی سے کیا ہے، گزرتا ہے. اور قرآن میں کیا ہے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ ہر ایک چیز کیا ہے، اپنے مدار کے اندر تیر رہی ہے، اپنے آربٹ میں تیر رہی ہے. خاص طور پہ جو ہے وہ ستاروں کے بارے میں کہا، اجرام فلکی کے بارے میں کہا. اسی سے لفظ جو ہے وہ سوابح بنا. سوابح عربی لغت میں تیز رفتار گھوڑے کو کہتے ہیں، مطلب اتنا تیز دوڑتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا ہوا سے باتیں کر رہے ہیں، جیسے اڑ ہی رہا ہو، اس سے پھر سوابح کا لفظ بنا. ایک مادہ اس میں مشکل ہو گیا، وہ یہ ہے کہ جو قرآن مجید میں ایک مقام پر آتا ہے نا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، تو اس کو آپ جو ہے وہ کیسے اس سے جوڑیں گے. خیر بہرحال ابھی تو یہ یہاں نکل نہیں رہا، بہت اس نے وائڈ لے لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ مزمل میں کہا گیا کہ آپ رات میں جو ہے وہ اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ دن کے اوقات میں ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ کے پاس کاموں کی لمبی چوڑی فہرست ہے. تو وہاں بھی یہ مادہ استعمال ہوا سبحن. تو اس کو راغب وغیرہ نے اس طرح سے جوڑا ہے کہ دن میں وہ کام جو انسان جلدی جلدی نمٹانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس معنی میں یہ وہاں پر آیا.
اس نے نا سارے اصل میں اٹھا لیے. اس حوالے سے نا قرآن پہ بڑی کام کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جب ہم مادوں پہ بحث کرتے ہیں نا تو متعلقہ آیات کھل جائیں، ساتھ میں کوئی ایسا سافٹ ویئر ہو نا تو متعلقہ آیات کھل جائیں کہ یہ مادہ جو ہے وہ فلاں باب سے استعمال ہوا ہے قرآن میں، تو اس کی یہاں سائٹ پہ آپشن ہونی چاہیے. وہ کام بڑا جو ہے نا وہ مفید ہو جائے گا، لیکن بہرحال ابھی وہ نہیں ہے. خیر بہرحال اسی سے لفظ تسبیح بھی ہے قرآن نے استعمال کیا بہت زیادہ. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. مطلب تسبیح سے مراد کیا ہوگی؟ اگر آپ اس کو اس کے ساتھ جوڑنا چاہیں، اس کے بنیادی معنی سے، بنیادی معنی ہم نے کیا کیا ہے؟ ہوا میں یا اس میں تیزی سے گزرنا، ٹھیک ہے، پانی میں. تو مطلب جو اللہ کی عبادت میں جو ہے وہ جلدی کرنے والا ہے، سبقت لے جانے والا ہے، یا کثرت سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں سے اس میں کثرت کا مفہوم پیدا ہو گیا. تسبیح یعنی زمین اور آسمان جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے. اور تسبیح میں ویسے بھی ذرا عبادت میں آپ کیا ہے، تسبیح میں ذرا آپ جلدی کرتے ہیں عبادت میں دوسری عبادات کی نسبت، تو اس طرح کچھ لوگوں نے اس کو اس طرح سے جوڑ لیا. بہرحال فالسابقات سبقہ، پس قسم ہے سبقت لے جانے والوں کی. سین با قاف مادہ ہے، چلنے میں آگے بڑھ جانا. سبقت کا بنیادی معنی ہے چلتے چلتے آگے بڑھ جانا. اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں یہ لفظ سبقت لے جانا. باب استفعال سے بھی یہ لفظ قرآن میں آیا ہے. وہاں یہ ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا. جب وہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں وہ لے کے نکلے ہیں ان کو، اور پھر کنویں میں پھینک کے آ گئے، تو واپس آ کے انہوں نے جو بات بنائی ہے تو وہ یہی انا ذهبنا نستبق، کہ ہم نے دوڑ لگائی. یعنی ایک دوسرے سے دوڑ میں بندہ یہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. تو باب استفعال سے بھی یہ مادہ جو ہے سورہ یوسف میں آیا. اسی طرح والسابقون الاولون، ٹھیک ہے، سبقت لے جانے والے، آگے بڑھ جانے والے. اس میں سبقت سے مراد زمانی اعتبار سے سبقت بھی ہو سکتی ہے اور مکانی اعتبار سے سبقت بھی ہو سکتی ہے، مقام اور مرتبے کی سبقت بھی ہو سکتی ہے. اب والسابقون الاولون میں مقام اور مرتبے کی سبقت ہے، آخرت میں وہ مقام میں بڑے ہوئے ہوں گے نا، تین جو گروپ بنے گے ہیں السابقون الاولون. قرآن نے کہا ہے کہ سابقون الاولون میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پہلوں میں سے ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو پچھلوں میں سے ہوں گے. تو اب وہ زمانی اعتبار سے جو ہے وہ پیچھے ہیں لیکن مقام کے اعتبار سے آگے. فالسابقات سبقہ، پس قسم ہے سبقت لے جانے والوں کی. سبقت لے جانا مفعول مطلق کا ترجمہ ہم اسی طرح سے کرتے ہیں، اس کو ریپیٹ کر دیتے ہیں، دہرا دیتے ہیں، یا ہم اس طرح سے بھی ترجمہ کر دیتے ہیں کہ خوب سبقت لے جانے والوں کی قسم. ٹھیک ہے، اچھی طرح سبقت لے جانے والوں کی قسم، اچھی طرح آگے بڑھنے والوں کی قسم. تو یہ اب گویا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سب سے مراد فرشتے ہی ہیں. وہ جو کافروں کی روح جو ہے وہ کھینچ کر جو ہے وہ باہر نکال رہے ہیں، وہ جو اہل ایمان کی روح بڑی آسانی سے نکال رہے ہیں، اور وہ فرشتے جو فضا میں تیر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تکمیل کے لیے. جیسے قرآن نے بھی کہا زمین سے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، آسمان سے زمین کی طرف اترتے ہیں.
اور پھر سبقت لے جانے والے، وہی بات ہو گئی کہ اللہ کا جب حکم آتا ہے تو وہ اب بھاگ کے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں کہ ہم اس کی تکمیل میں کیا ہیں، سبقت لے جائیں دوسروں سے، ٹھیک ہے، آگے بڑھ بڑھ کے. جیسے ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات آپ بچوں میں سے کہیں کہ پانی کا گلاس لا کے دیں، تو اب وہ کیا کرتے ہیں، ایک اور دوسرا جو ہے وہ دوڑتا ہے کہ میں پہلے پانی کا گلاس لے کے آؤں. تو یہ سبقت سے مراد، تو اللہ کے حکم کی تعمیل میں سبقت لے جانا یہ مراد ہے. فل مدبرات امرا، پس قسم ہے تدبیر کرنے والوں کی، معاملے کی. مدبر باب تفعیل سے ہے، تدبیر سے مدبر بنا، اسم الفاعل کا صیغہ، یہ سب اسم الفاعل ہیں. تو بنیادی معنی کیا ہے، دبر، بنیادی مادہ دبر ہے، دال با را. جڑ کے معنی میں بھی آتا ہے یہ. قرآن میں وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرًا، اور جو کوئی اس دن اپنی پیٹھ پھیرے گا، پیٹھ کا معنی کر دیا جاتا ہے. اس کی جمع ادبار بھی قرآن نے استعمال کی ہے، دبر کی جمع ادبار. یضربون وجوہہم وادبارہم، کہ وہ اپنے چہرے اور اپنی پیٹھیں جو ہے وہ فرشتے ان کے چہروں پہ اور ان کی پیٹھوں کے اوپر مارتے ہیں. میدان جنگ کی بات ہے، کافروں کی طرف سے جو ہے وہ وادبار السجود کی ترکیب قرآن میں آئی ہے، سجدوں کے پیچھے، ٹھیک ہے، تو پیچھے کا مفہوم ہے اس میں. کہ دبر قبل کے متضاد ہے نا، قبل آگے کا مفہوم دیتا ہے اور دبر پیچھے کا مفہوم دیتا ہے. بنیادی معنی اس کا پیچھے. ایک ترکیب قرآن نے دابر بھی استعمال کی، اسی سے اسم الفاعل کا صیغہ، فقوتیہ دابر القوم الذین ظلموا، کہ ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی. دابر سے مراد یہاں پہ وہی دبر سے، دابر جڑ، دبر والی مراد جڑ ہے، ٹھیک ہے، درخت کے اندر جڑ ہی ہوتی ہے. فقوتیہ دابر القوم الذین ظلموا. اسی طرح اور بھی ابواب سے قرآن نے اس کو جو ہے وہ استعمال کیا. امرا، امرن تو واضح ہے، بس قسم ہے تدبیر کرنے والوں کی. امرا، امر سے مراد امور، امور کی تدبیر کرنے والے. امر سے مراد امور، یعنی اللہ کی طرف سے جو ان کو آرڈرز دیے گئے. یوم ترجف الراجفہ، یوم جس دن، یوم کا جو لفظ ہے اس میں لغویین کا اختلاف ہے. امام راغب نے تو یہ لکھا ہے، اچھا امام راغب کی تو ہمارے علم میں ہے نا کہ المفردات ہے فی غریب القرآن، بہت معروف ڈکشنری ہے امام راغب کی، اور بڑی محنت کی ہے امام راغب نے. تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یوم کا لفظ جو ہے نا یہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کے لیے. لیکن یہ بات جو ہے نا درست معلوم نہیں ہوتی. مطلب قرآن میں جب ہم اس میں تھوڑا سا غور کریں تو یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی. اگرچہ اس معنی میں قرآن نے کہیں استعمال کیا وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن عام طور پہ یہ لفظ قرآن میں جو ہے وہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب کے لیے نہیں استعمال ہوا، بلکہ اچھا اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے نا طلوع آفتاب سے غروب آفتاب کے لیے، وہ ہے نہار. نہار قرآن کی ایک اصطلاح ہے، لیل و نہار، ٹھیک ہے، تولج اللیل فی النہار، ٹھیک ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں، دن کو رات میں داخل کرتے ہیں. ان فی اختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے آنے جانے میں.
تو لیل و نہار مل کے ایک یوم بنتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں دن اور رات۔ تو یوم سے مراد ہم یہ کہہ سکتے ہیں 24 گھنٹے کا جو دن ہوتا ہے وہ مراد ہے، یہ والا دن نہیں ہے، یعنی یوم سے مراد دن اور رات والا دن ہے۔ قرآن کی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ عمومی اصطلاح ہے۔ جیسے قرآن میں کافی مقامات پہ یہ لفظ استعمال ہوا، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، جو لوگ تم میں سے آمنے سامنے ہوئی ہے اس دن جس دن دو جماعتیں ملی، وہی جو غزوہ بدر کی بات ہو رہی ہے، ایک طرف مسلمانوں کی جماعت تھی، دوسری طرف کافروں کی جماعت تھی۔ اب ظاہری بات ہے یہاں یوم سے مراد تو وہی دن کا حصہ ہی ہے، تو قرآن میں یہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں جیسے بلاغت میں ہم نے پڑھا تھا کہ کل سے مراد بعض اوقات جز ہوتی ہے، ٹھیک۔ تو قرآن میں اس کے استعمالات اس معنی میں ہیں۔ تو یوم کی جمع ایام بھی قرآن نے استعمال کی ہے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ آپ ان کو نصیحت کروائیں اللہ کے ایام کے ذریعے۔ یہاں اللہ کے دنوں سے مراد کون سے ہیں؟ وہ بڑے دن جو پچھلی قوموں پر آئے، عذاب کے دن، تو ان کے ذریعے سے آپ ان کو نصیحت کروائیں۔ تو وہاں پہ بھی دن سے مراد اب ظاہری بات ہے وہ ضروری نہیں کہ 24 گھنٹے کا دن ہو، تو کبھی یہ از کی طرف مضاف بن کے بھی آتا ہے، قرآن میں یہ بھی اس کی ترکیب آئی ہے۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، یومئذٍ یہ ترکیب ہے قرآن کی، اس دن، اس معنی۔ اچھا 24 گھنٹے کے لیے، خیر اس میں میں پھر کچھ ڈھونڈتا رہا کہ قرآن میں یہ اس معنی میں ملے، تو وہ کچھ آیات ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہاں یوم کا لفظ 24 گھنٹے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جیسے قرآن میں ایک جگہ پہ ہے نا، وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، کہ ایک دن آپ کے رب کے ہاں جو ایک دن ہے وہ تمہارے 1000 سال کے برابر ہے، اللہ کے ہاں ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ تو یہاں یوم کا لفظ وہ 24 گھنٹے والے پورا دن مراد ہے، دن کا بعض حصہ نہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ کہا گیا قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، تم اس خدا کا انکار کر رہے ہو، یعنی تعجب کے انداز میں، کہ جس نے زمین کو پیدا کیا یومین، 2 دنوں میں۔ اب ایسا نہیں آپ کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ دن میں پیدا کر رہا تھا رات میں نہیں، مشکل ہو جائے گا یہ بات کہنی۔ تو وہاں دن سے مراد 2 دن ہے۔ ہاں کہیں کہیں ایسا ہے کہ اس سے مراد دن ہی ہوتا ہے، جیسے بہت سری آیات ہے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وہ کہا گیا نا کہ جس کے پاس جو ہے وہ قربانی کے لیے جانور نہ ہو اور وہ حج کے لیے گیا ہے تو وہ کیا کرے، ثلاثۃ ایام فی الحج، 3 دن حج میں کیا کرے، روزہ رکھے۔ اب روزہ ظاہری بات ہے 24 گھنٹے کا تو نہیں رکھے گا، تو یہاں یوم وہ تو امام راغب جو اس طرف گئے ہیں کہ یوم سے مراد، تو اس میں قرآن مجید کی آیات ہیں، لیکن پھر اس میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے یوم اور نہار کا، تو اس لیے زیادہ بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یوم سے مراد یہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب والا دن نہیں بلکہ 24 گھنٹے والا دن ہے، اگرچہ یہ نہار کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے یوم کا لفظ، یہ بات درست ہے اور اس کو جسٹیفائی کرنا بھی مشکل نہیں ہے بلاغت کے قاعدے کے تحت، جیسے ہم نے بات کی۔ اچھا عربوں نے جیسے رات کو 12 گھنٹوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، اس کو بھی ہم دیکھیں گے، اسی طرح دن کو بھی 12 گھنٹوں میں تقسیم کیا ہوا تھا اور ہر ایک گھنٹے کے لیے الگ سے لفظ تھا۔ تو پہلا جو گھنٹہ تھا ان کے ہاں اس کے لیے یہ لفظ تھا شروق، اسی سے اشراق کا لفظ ہے۔
یعنی اشراق کا لفظ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جی طلوع آفتاب کے بعد کوئی جب سورج ایک نیزے پر ہو تو اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی 10-15 منٹ بعد، سورج کے نکلنے کے 10-15 منٹ بعد، تو گویا سورج نکلنے کے ساتھ دن کا آغاز ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب جو پہلا گھنٹہ ہے یہ اشراق ہے، اور اشراق کا مادہ قرآن نے استعمال کیا ہے، مشرکین کا ورڈ ایک جگہ آتا ہے، مجھے یاد نہیں ہے کہاں پر ہے، کسی قوم پہ عذاب کے ضمن میں شاید کہیں پہ آیا ہے۔ ہاں، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِكِينَ، یہ وہی اشراق سے ہے کہ انہیں زور کی ایک چیخ نے پکڑا، اور یہ چیخ نے پکڑا اشراق کے وقت، یہ عذاب ان کے اوپر اشراق کے وقت آیا تھا۔ تو اشراق سے مراد سورج طلوع ہونے کے بعد 1 گھنٹے تک کا جو وقت ہے یہ اشراق کا وقت ہے۔ ہاں عام طور پہ، ہاں عام طور پہ صحیح ہے۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ، یہ ان کی بات آ رہی ہے نا آل فرعون کی، کہ انہوں نے پیچھا کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، جب وہ صبح جاگے ہیں، بیدار ہوئی ہیں، تو پتہ چلا کہ وہ تو نکل گئے ہیں، تو وہ پھر اس وقت انہوں خیر بار ہے۔ دوسرا جو گھنٹہ ہے اس کے لیے لفظ ہے بکور، بکور با کافرا۔ اچھا، اس مادے کو بھی قرآن نے استعمال کیا، بکور کا مادہ بھی کئی جگہ پہ آیا ہے، بکرتم وعشیہ ایسے کر کے آتا ہے قرآن میں، یہ ایک اصطلاح ہے۔ ہاں یہ قرآن میں کافی زیادہ ہے، بکرتم وعشیہ، ٹھیک ہے، کہ انسبحوا بکرتم وعشیہ، اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح میں اور شام میں۔ تو بکور جو ہے نا یہ دوسرا گھنٹہ ہے دن میں، تو ہمارے لیے تو اب اس میں دونوں کے لیے صبح کا لفظ استعمال ہوگا نا، اشراق کا وقت ہے یا بکور کا ہے۔ کہیں پہ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، عشیہ اور اصیلہ یہ بھی لفظ آئے ہیں دونوں۔ تیسرا جو گھنٹہ ہے اس کے لیے لفظ ہے غدوہ، غدوہ کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے، غدوہ کا لفظ بھی ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، جب ہم اس کا ترجمہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صبح صبح جو اپنے گھر والوں سے آپ نکلیں اور اہل ایمان کو آپ قتال کی جگہوں پہ بٹھا رہے تھے، صبح صبح نکلیں۔ غدوم بھی آیا ہے میرے خیال میں کہ نہیں آیا، ہاں غدوم وعشیہ، ٹھیک ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوم وعشیہ، آگ اس کے اوپر وہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں، تو یہ تیسرا گھنٹہ ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا جو ہے وہ ہے ضحیٰ، یہ بھی قرآن میں آیا ہے، ضحیٰ چوتھا گھنٹہ جو ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، عام طور پہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ چاشت ہمارے یہاں کر دیا جاتا ہے، لیکن دن کی روشنی کی قسم یوں بھی معنی ترجمہ کر دیا جاتا ہے، والضحیٰ۔ پانچواں گھنٹہ جو ہے وہ ظہیرہ ہے، ظہیرہ ظہر سے، یہ مادہ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے، یہ دیکھنا پڑے گا۔ ہاں قرآن میں آ گیا، سبحان اللہ۔ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ، یہ سورہ نور میں ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ تمہارے بچوں کو جو ہے وہ
تمہارے پاس آتے ہوئے اجازت لینی چاہیے. تو وہ 3 اوقات ہیں. ٹھیک ہے, ایک فجر سے پہلے, اور دوسرا وقت ہے ظہیرہ, یعنی اب یہ 5واں گھنٹہ ہو گیا نا. ہاں, تو تقریباً آپ کہہ لیں چوتھا ہے کہ 5واں ہے. نہیں, یہ سوری, یہ چھٹا ہے. یہ چھٹا ہے, درمیان میں ایک رہ گیا ہے, ایک مس ہو گیا, یہ چھٹا ہے. ظہیرہ یہ چھٹا ہے, اس کی تصحیح کر لیں. اور جب کہ تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو من الظہیرہ, ظہر کے وقت. ٹھیک ہے, ظہر کے. 5واں جو ہے وہ اصل میں حاجرہ. جی, وہی ظہر کا وقت, ظہر کا وقت ہی مطلب داخل ہو گیا نا ظہر کا وقت, اسی سے ظہیرہ بنا. وقت کے ساتھ جوڑا گیا. ٹھیک ہے, عموماً عربوں میں یہ تھا کہ ظہر سے پہلے قیلولہ کرتے تھے, اور قیلولہ ان کا ہماری طرح 2-4 گھنٹے کا نہیں ہوتا تھا, میکسیمم آدھے گھنٹے کا بس. 5واں جو ہے وہ حاجرہ ہے. اس سے جو ہے وہ قرآن میں وہ نہیں آیا, کوئی لفظ نہیں آیا حاجرہ. یہ 5واں گھنٹہ تھا. چھٹا ظہیرہ ہے. 7واں جو ہے رواح ہے. رواح یہ قرآن میں آیا ہے ایک جگہ پہ, شاید حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے آیا. وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. اب 7واں گھنٹہ ہے نا, تو آپ ایک طرح سے مطلب نصف کراس کر گئے نا. ٹھیک ہے, تقریباً آپ سمجھیں, تقریباً ایگزیکٹلی نہیں, لیکن انہوں نے اپنے دن کو 12 ساعات میں تقسیم کیا ہوا تھا. وہ ضروری نہیں کہ 12 گھنٹے ہی بنتا ہو, وہ کمی بیشی ہو سکتی ہے, کیونکہ دن چھوٹے بڑے بھی ہوتے ہیں. تو وہ تو اس کا اندازہ اصل میں لگاتے تھے نا اپنے سائے وغیرہ سے اور ایسی چیزوں سے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کیا تھا غدوہا شہر. ان کی صبح 1 مہینے کی مسافت تھی, یعنی ایک صبح میں وہ 1 مہینے کا سفر کر لیتے تھے. ورواحُہا شہر, یہاں پہ ترجمہ عام طور پہ شام کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, 8واں جو ہے گھنٹہ وہ عصر کہلاتا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر, یہ بھی قرآن میں آیا عصر. ہاں, مطلب جو ان کا تخت تھا نا ہوا پہ اڑتا تھا, 1 مہینے کا, ایک صبح میں 1 مہینے کا سفر طے کر لیتے تھے. یا صبح آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کو اس کے لغوی معنی میں کریں نا, تو صبح کے 1 گھنٹے میں. جی, مطلب اس وقت کا جو ہے نا وہ مہینے کا سفر مراد ہے نا, جب لوگ جانوروں پہ سفر کرتے تھے, جانوروں کا سفر. سو 8واں عصر ہو گیا. 9واں جو ہے وہ قصر ہے. 9واں گھنٹہ قصر, قاف صاد را, قصر. یہ میرے خیال میں قرآن میں یہ مادہ نہیں آیا, غالباً یہ نہیں. 9واں جو ہے وہ سائل ہے. سائل جو ہے نا, ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سائل آیا تھا, اس سے لفظ اصیل, سائل سے. یہ 9واں گھنٹہ ہے. ہاں, 9واں قصر ہو گیا, 10واں سائل ہو گیا. ٹھیک ہے, قصر قاف صاد را, قصر, جیسے قصر محل کے معنی میں.
تو یہ وہی لفظ تھا جو اصیل کا لفظ آیا نا قرآن میں، یہ اس مادے سے، وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تو یہ 10واں گھنٹہ ہے۔ بکرا جو ہے وہ دوسرا تھا۔ 11واں جو ہے وہ عشی کہلاتا ہے، عشیہ بھی قرآن میں آیا ہے، یعنی اب آپ غروب آفتاب کے قریب پہنچ گئے۔ ہاں نہیں، وہ عشاء مراد نہیں ہے نا، شام ہمارے والی عشاء مراد نہیں ہے۔ عشاء بھی دو قسم کی ہیں، ایک مغرب کو بھی عشاء کہتے ہیں، مطلب ایک جیسے کہتے ہیں کہ جی یہ پہلی عشاء ہے، یہ دوسری عشاء ہے۔ خیر بارہ انسبحوہ بکرۃ وعشیہ، تو یہ دونوں تقریباً عصر کے بعد آ جاتے ہیں۔ اصیل بھی یعنی قرآن میں کثرت سے یہ کہا گیا کہ صبح اور شام کو، تو وہ عصر کے بعد کے یہ اوقات بنتے ہیں، خاص طور پہ اللہ کی تسبیح کرنے کے اوقات جو ہیں۔ ایک تو فجر کے بعد کے ہیں، ٹھیک ہے، 2 گھنٹے تک، اور ایک عصر سے مغرب کے درمیان کے، زیادہ تر یہ اوقات ہیں۔ دیکھیں نا یہاں پہ بلکہ ایک اور وضاحت آ گئی، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جس وقت تم ظہر کا وقت کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو وہ ظہر کو علیحدہ کر لیا، تو گویا یہ ظہر کے بعد کا وقت ہے۔ خیر بار پھر جو ہے 12واں گھنٹہ وہ پھر غروب کہلاتا ہے، غروب آفتاب کا، کیونکہ اس وقت بھی روشنی تو ہوتی ہے نا، یہاں تک کہ وہ شفق کی وجہ سے 1 گھنٹہ تقریباً جو ہے نا وہ سرخی افق پہ قائم رہتی ہے، پھر اس کے بعد وہ سرخی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر رات شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ نہار کے 12 گھنٹے ہیں، ٹھیک، اور لیل کی بھی اسی طرح سے 12 گھنٹے ہیں، وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ غروب آفتاب جیسے، یعنی آفتاب کے غروب ہونے کے بعد کا جو گھنٹہ ہے وہ بھی دن میں وہ شمار کرتے تھے۔ ہاں وہ ہمارے ہاں جیسے کہتے ہیں نا شرعی طور پہ تو ہو جاتی ہے، شرعی اعتبار سے، ایک ہے الفاظ کا شرعی مفہوم اور ایک ہے لغوی مفہوم، یعنی جس کو وہ اپنے ہاں استعمال کرتے تھے عرب، یہ لغوی معنی ہے۔ ہاں 24 گھنٹوں کی تقسیم انہوں نے کی ہوئی تھی، نہیں 60 منٹ نہیں، گھنٹہ اس سے مراد 60 منٹ نہیں ہے، یہ بات درست ہے، ہاں ہم اس کو اس سے کنفیوز نہ کریں۔ آپ یوں کہہ لیں کہ انہوں ہاں دن کو 12 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، یوں کہہ لیں دن کو 12 حصوں میں اور رات کو بھی 12 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ ہاں ایسے ہی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایسے ہی۔ اچھا جی نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ پہلا جو ہے وہ شروق تھا، دوسرا بکور، تیسرا غدوہ، چوتھا ضحیٰ، والضحیٰ واللیل اذا سجى، پانچواں حاجرہ، چھٹا ظہیرہ، ساتواں رواح، آٹھواں عصر، نواں قصر، 10واں سیل، 11واں عشی اور 12واں غروب۔ اشراق کے بعد والا وقت، صبح کا وقت، کیونکہ عام طور پہ جو ہے وہ تجارت کے لیے، کام کاج کے لیے لوگ نکل جاتے تھے۔ آج بھی ہمارے یہاں دیہاتوں میں یہی رواج ہے، فجر پڑھ کے لوگ سوتے نہیں ہیں، ہم تو شہر والے سو جاتے ہیں، وہ کھیتوں کو نکل جائیں گے، اور اس وقت میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، صحیح بات ہے، بڑے کام ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں اس وقت۔ خیر بہرحال، یوم ترجف الراجفہ، اس دن
کانپے گی کانپنے والی یا لرزے گی لرزنے والی. تو ترجف را جیم فا مادہ ہے. امام راغب نے اس کا معنی کیا شدید اضطراب. شدید اضطراب کو مزید آسان کریں تو آپ کہہ لیں کہ جی سخت حرکت، وہی زلزلہ. تو شدید اضطراب اصل میں وہ یہ معنی اس لیے بھی کرتے ہیں نا کہ اصل میں اس میں جو ہے نا شدید اضطراب سے مراد آپ زلزلہ بھی لے سکتے ہیں کیونکہ اس میں بھی شدید اضطراب ہے، ٹھیک ہے. اور اس سے مراد آپ گھبراہٹ بھی لے سکتے ہیں. وہ جیسے آگے جو ہے نا وہ کہیں اور آئی ہے یہ بات گھبراہٹ کے معنی میں بھی. رجف القلب یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے، دل کی گھبراہٹ. یعنی جب دل جو ہے نا وہ آپ کا اس طرح سے حرکت کر رہا ہے کہ جیسے زلزلے کے وقت میں زمین حرکت کرتی ہے، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یوم ترجف الراجفہ، قرآن میں اور بھی جگہ پہ یہ مادہ آیا یوم ترجف الارض والجبال، جس دن زمین اور آسمان کیا ہوں گے؟ لرزیں گے. فاخذتہم الرجفہ، ان کو پکڑا رجفہ نے. رجفہ سے مراد بھی یعنی زلزلہ. ایک اور مادہ استعمال ہوا ہے والمرجفون فی المدینہ، یہ قرآن میں ایک جگہ پہ آیا. والمرجفون فی المدینہ، یہ کون سا باب بن جائے گا؟ مرجفون، مرجف سے ہے نا، تو ارجفہ یرجفو باب فعل سے، مرجف باب فعل سے. اگر منافق باز نہ آئے اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، والمرجفون فی المدینہ، اور مدینہ کے اندر جو آپ کہہ لیں کہ جی اضطراب پیدا کرنے والے، تو جو باتوں کے ذریعے بے چینی پیدا کرتے ہیں، اضطراب پیدا کرتے ہیں، گھبراہٹ پیدا کرتے ہیں، وہ مرجفون. یہ ریفلیکشن ہو رہی ہے اس کے بنیادی معنی کی. یہاں پہ بھی ہم یہ بات سمجھ رہے ہیں. مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ دہشت پھیلانا، ہاں، بے چینی پیدا کرنا، دہشت پھیلانا، انریسٹ پیدا کرنا، یہ مراد ہے. دیکھتے ہیں مولانا مودودی نے اس کا کیا ترجمہ کیا ہے. ترجمہ آ نہیں رہا، ترجمہ آنا چاہیے اس کا. ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے، وہی بات آ گئی. ٹھیک ہے، یعنی جب آپ ایسی افواہ پھیلاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جس سے لوگوں کے دلوں میں وہی ہیجان پیدا ہو، بے چینی پیدا ہو، تو بنیادی معنی اس کا وہی ہے اضطراب، شدید اضطراب، بے چینی. تو بعض اوقات وہ زمین میں پیدا ہو رہی ہے تو ہم اس کو زلزلے سے تعبیر کر رہے ہیں، دل میں پیدا ہو رہی ہے تو ہم اس کو گھبراہٹ سے تعبیر کر رہے ہیں، اور اگر خبر میں آ رہی ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ انتشار سے تعبیر کر رہے ہیں. تو یوم ترجف الراجفہ، جس دن لرزے گی لرزنے والی، کانپے گی کانپنے والی. راجفہ اسم الفاعل کا صیغہ ہو گیا. تتبعها الرادفہ، تتبع پیچھے آئے گی اس کے، تابع عین مادہ ہے.
بنیادی معنی پیچھے چلنے کا ہے. متبعن اس بچڑے کو کہتے ہیں جو اپنے ماں کے پیچھے پیچھے. ایسے کبھی آپ وہ ویڈیوز دیکھیں نا جو نیشنل جیوگرافک چینل کی، تو وہ ماں کے پیچھے پیچھے بچڑے جو ہے اس کو متبعن کہتے ہیں. تو اسی سے یہ پیچھے چلنے کے معنی میں، اسی سے لفظ اتباع بنا ہے، کسی کی پیروی کرنا، پیچھے چلنا. جیسے بچڑا اپنی ماں کے پیچھے پیچھے ہے نا، اسی طرح سے اتباع میں کیا ہے، آپ اپنے رسول کے پیچھے ہوتے ہیں. اتباع کی ٹرم قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوئی ہے. اسی سے ایک اور لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے قرآن میں، تبع. اس کا بھی بنیادی معنی یہی ہے. اچھا یہ تو بہت زیادہ اس نے کھول دیے ریزلٹس، اب دیکھیں نا 16 پیجز کھول دیے. خیر بہرحال یہ کام ہونے والا ہے کہ یہ آیت کے اوپر بندہ کلک کرے نا، تو اس سے متعلقہ جیسے یہاں پہ یہ ونڈو کھل گئی ہے، تو اس طرح سے آیات کھلتی چلی جائیں کہ باب فعال ہے، اس سے یہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے، فلاں آیت میں یہ ہو، تو قرآن کو سمجھنا بڑا آسان ہو جائے. خیر بہرحال واصحاب الایکۃ وقوم تبع، جب اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس میں یہ بھی ہے کہ جی جنگل والی قوم اور ایک قوم تبع، تو یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا تبع. تو تبع بھی اسی معنی میں، بعض لوگوں نے کہا کہ ان کو تبع اس لیے کہا جاتا تھا کہ لوگ ان کو فالو کرتے تھے، ان کو لوگوں نے رول ماڈل بنایا ہوا تھا. سیلیبریٹیز جیسے ہمارے یہاں ہوتی ہیں، آئیکن. وقوم تبع کل کذب الرسل، فلاں فلاں قوم اور قوم تبع نے بھی، اہل یمن نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. اور اتباع کی تو ہم نے کہا کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میری طرف رجوع کر رہا ہے آپ اس کی اتباع کریں. یہ تو قرآن میں بہت بہت زیادہ ہے. تو اتباع بھی جو ہے وہ اسی معنی میں، باب افتعال سے بھی اسی معنی میں جس سے وہ ثلاثی مجرد کے معنی میں. جو قرآن میں ہے نا، فمن تبع ہدایا، ایک جگہ پہ ہے جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فمن تبع باب سامعہ سے. اور دوسری جگہ یہی اسی طرح سے ہے، فمن اتبع ہدایا. تو تابع اور اتبع ایک ہی معنی. باب افتعال میں جا کے اس میں کوئی اضافی معنی پیدا نہیں ہوا. ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ بعض اوقات باب افتعال میں شدت مراد ہوتی ہے، تو آپ دونوں میں یوں فرق کر سکتے ہیں کہ فمن تابع ہدایا جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، اور فمن اتبع ہدایا جس نے اہتمام سے میری ہدایت کی پیروی کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ میں تمہیں دنیا میں بھیجنے لگا ہوں. جب آدم اور حوا کا قصہ بیان کیا اور کہا کہ اب میں نے تمہیں زمین پہ اتارنا ہے، تو اس وقت کہا تھا کہ جس نے تم میں سے میری ہدایت کی پیروی کی جو میں رسولوں کے ذریعے دنیا میں بھیجوں گا. تو دو جگہ یہ فریز آیا، ایک جگہ باب سامعہ سے اور ایک جگہ باب افتعال سے. تو کچھ لوگوں نے اس کو ایک ہی معنی میں لیا، بلکہ اکثر نے، یا اگر اضافی کو معنی کرنا ہو تو وہ اہتمام کا معنی کیا جا سکتا ہے باب افتعال کی وجہ سے. اچھا جی، تتبعها پیچھے آئے گی اس کے. ہا ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ راجفہ. جس دن کانپے گی کانپنے والی، لرزے گی لرزنے والی. ٹھیک ہے، یعنی زمین پہ زلزلہ آ جائے گا، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. تو یہ زلزلہ دو دفعہ آئے گا نا. پہلا جو ہے، پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، پھر دوسری مرتبہ. پہلی مرتبہ میں سب کچھ تباہ ہو جائے گا، اور دوسری مرتبہ میں کیا ہوگا؟ سب کچھ جو ہے وہ قبروں سے اٹھ کھڑا ہوگا. تو دو مرتبہ، نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ اس کو کہتے ہیں. تو اب یہ نفخہ ثانیہ ہے. پہلا تھا یوم ترجف الراجفہ، زلزلہ آیا، سب کچھ، وہ قرآن نے اس کا نقشہ
تفصیل سے کھینچا ہے. پہاڑ جو ہے وہ روئی کی گالوں کی طرح اڑیں گے. ٹھیک ہے. نہیں، وقت کو تو حدیث میں تذکرہ ملتا ہے کہ 40 سال کا ہے وقت دونوں، پہلے اور دوسرے نفخے کے درمیان. یہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے 40 کا وقفہ ہے، اور اس سے مراد 40 سال لی گئی ہے. تتبعها الرادفہ، تو اس کے پیچھے آئے گی، یعنی پہلے نفخے کے پیچھے آئے گی رادفہ، پیچھے آنے والی. رادفہ را دال فا مادہ ہے، تو اس کا بنیادی معنی بھی کیا ہے؟ پیچھے ہونا. ردیف، یہ لفظ ردیف سے نکلا ہے. ردیف اسے کہتے ہیں کہ اگر آپ اونٹ پہ بیٹھے ہیں یا گھوڑے پہ اور آپ نے کسی کو اپنے ساتھ پیچھے سوار کیا ہوا ہے، تو وہ جس کو آپ نے پیچھے سوار کیا اس کو ردیف کہتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے بالکل ساتھ لگا ہوتا ہے. تو تتبعها الرادفہ، پیچھے آئے گی اس کے، یعنی پہلے نفخے کے، یا یوں آپ کہہ لیں کہ راجفہ کے پیچھے آئے گی رادفہ، پیچھے آنے والی. اب یہ ردیف سے ہے نا کہ فوراً اس کے بعد، جیسے ردیف لگا ہوا ہے نا، اس کو رادف بھی کہتے ہیں. پچھلے والے کو رادف کہتے ہیں، اگلے والے کو مردف کہتے ہیں. جیسے وہ آپس میں لگی ہوئی ہیں، تو ایسے دوسرا نفخہ پہلے نفخے کے فوراً بعد ہے، فوراً بعد. قرآن میں ایک اور جگہ پہ یہ مادہ آیا ہے باب افعال سے. فرشتوں کے بارے میں، استستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے کیا کر رہے تھے؟ دعا کر رہے تھے، تو اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی، اور اللہ نے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے مردفین. ٹھیک ہے، وہ فرشتے کیا ہوں گے؟ مردفین. یہ اسی سے ہے، ردیف سے. اردف یردف و ارداف سے مردف اسم الفاعل ہو گیا نا، باب فعال سے. تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے پے در پے، یعنی مردف سے مراد یہی ہے کہ وہ صفوں کی صورت میں آ رہے ہیں نا، ایک قطار کی صورت میں، تو ایک کے بعد دوسرا لگا ہوا ہے. اس طرح سے وہ اتریں گے پے در پے. ایک اور جگہ پہ قرآن اس لفظ کو جو ہے نا وہ لے کے آیا ہے قیامت کے لیے. قل عسیٰ ان یکون ردف لکم. ٹھیک ہے، وہ آپ سے پوچھتے ہیں نا کہ یہ قیامت کا وعدہ کب سچ ثابت ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ ان سے کہہ دیں ان یکون ردف لکم، جس قیامت کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو نا، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری ردیف ہو. ٹھیک ہے، جس سواری پہ تم سوار ہو نا، تو وہ تمہارے پیچھے ہی بیٹھی ہو. ان یکون ردف لکم، محاورتاً کہا جاتا ہے کہ جب وہ تمہارے قریب ہو. تو یہ مادہ بھی جو ہے وہ اسی سے ہے، رادفہ، باب سامیہ سے ہے. یہ اسی سے اسم الفاعل بنا ہے، رادفہ. اس کے پیچھے آئے گی، پیچھے آنے والی. قلوب یومئذ واجفہ، قلوب قلب کی جمع ہے. قلب کا بنیادی معنی ہے الٹنا پلٹنا، تلپٹ کرنا، کسی چیز کا تلپٹ ہونا، یہ بنیادی معنی. اسی سے لفظ انقلاب، انقلاب ہمارے یہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی کا لفظ ہے. باب ہمیں یہ کہتا ہے پیچھے آئے گی، اس کے پیچھے آنے والی، رادفہ. ٹھیک ہے، یا فوراً پیچھے آنے والی، یوں کر لیں. تو تابعہ یتبع بھی پیچھے آنے کے معنی میں ہے. رادفہ، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں پیچھے آئے گی، اس کے پیچھے لگی ہوئی.
جو اس پہلے نفخے کے پیچھے لگی ہوئی ہے، یعنی دوسرا نفخہ. تو قلوب قلب کی جمع ہے. ہم نے کہا تھا اس کا بنیادی معنی جو ہے وہ کسی چیز کا کیا ہے؟ پلٹنا ہے. تو باب انفعال سے بھی یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے گا، پلٹ جائے گا. انقلب یا انقلاب سے پلٹ جانا. تو انقلاب میں بھی یہی ہوتا ہے کہ نظام جو ہے وہ پلٹ جاتا ہے، بدل جاتا ہے. اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ. قرآن میں یہ بھی ہے نا کہ ہم اپنے رب کی طرف ہی کیا ہے؟ لوٹ کر جانے والے. تو قرآن میں یہ مادہ کافی استعمال ہوا ہے. فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ. ٹھیک ہے، وہ اللہ کی نعمت کے ساتھ لوٹ گئے، پھر گئے، پلٹ گئے. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ کے وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ اگر وہ ان کی رحلت ہو جائے یا وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں تو انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ تو پلٹنا. تو قلب کو بھی قلب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پلٹ رہا ہے. ہاں، پلٹتا رہتا ہے، ہارٹ بیٹ کی طرف اشارہ ہے، اس وجہ سے اس کو قلب کہتے ہیں. تو قلب کی جمع قلوب، یہ بھی قرآن میں استعمال ہوئی ہے. قلوب، قلوب جو ہے نا یہ قلب قرآن مجید کی ایک اصطلاح ہے. دیکھیں کتنے زیادہ 11 پیجز آ گئے. ٹھیک ہے، 112 ریزلٹس آ گئے. تو گویا یہ ایک بڑی اصطلاح ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن میں کثرت سے استعمال ہوئی ہے، قلب اور اس کی جمع قلوب. جیسے ختم اللہ علی قلوب، اللہ نے ان کے دلوں پہ مور لگا دی. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. ثم قست قلوبکم، پھر ان کے دل سخت ہو گئے. اچھا، اس سے آپ قلب کی کیفیات نکال سکتے ہیں، قلب کی کوالٹیز کیا ہیں جو قرآن نے بیان کی، وہ آپ ڈیرائیو کر سکتے ہیں. خیر، اب یہ مصرف نہیں جا رہے، ہم اس بات کی طرف آ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے نا یہ شبہ ڈال دیا قلب کے بارے میں لغت کی بنیاد پہ کہ قلب وہ نہیں ہے جو دھڑک رہا ہے سینے میں، یہ قلب نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال کچھ لوگ جن کی ذرا زیادہ ریشنل اپروچ تھی تو وہ تو دماغ کے اندر چھوٹا سا قلب تلاش کرنے لگ گئے کہ دماغ کے اندر چھوٹا سا قلب ہے، یعنی جذبات جو ہے ان کے بقول دماغ میں پیدا ہوتے ہیں. آپ کی فیلنگز، آپ کی ایموشنز، آپ کہیں گے یار دل میں درد ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تمہیں محسوس ہو رہا ہے دل میں ہو رہا ہے، اصل میں دماغ میں ہو رہا ہے تمہارے دماغ میں چھوٹا سا قلب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماڈرن سائیکالوجی نے، اب ظاہری بات ہے انہوں نے دل کو تو اہمیت دی نہیں، میڈیکلی بس وہ ایک آرگن ہے جو بلڈ کو پمپ کر رہا ہے بس. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن ہمارے اسلامکلی تو ظاہری بات ہے آپ کا جتنا جو اصلاح نفس کا یا تزکیہ نفس کا، پیوریفیکیشن آف دی ہارٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ سارا قلب کے اوپر کھڑا ہے نا، کہ دل کی اصلاح کرنی ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، اور وہ دل ہے. تو قلب سے مراد وہ ہے جو سینے میں دھڑکتا ہے. اور اس میں قرآن مجید کی ایک آیت بہت اہم ہے. ابھی تو یہ زیادہ جو ہے وہ نتائج نکل آئے ہیں، لیکن ایک جگہ پہ نا یہ جو آیت ہے، فلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، ان کے دل ہوتے جس سے وہ سمجھتے، یا ان کے کان ہوتے جس سے وہ سنتے. فإنها لا تعمل الابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں، کھوپڑی میں نہیں کہا اللہ نے.
قلب کو صافیاں بتائی گئی ہیں. ہمارے یہاں تو دماغ سے اس طرح کے سارے کام سوچنا سمجھنا اس طرح کے سارے کام ایموشنز بھی سب کچھ. اس کو کس طرح سے دیکھیں گے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. یہ چیزیں ہم نے اپنے اوپر میرے خیال میں جیسے دیکھیں نا ہمارے یہاں ریلیجن سے ہٹ کے اگر ہم کسی اور ڈسپلن میں چلے جائیں, لٹریچر میں, ادب میں, پوئٹری میں چلے جائیں, تو آپ کے ایموشنز اور احساسات کے بارے میں ساری دنیا کی شاعری کسی بھی زبان میں وہ کیا کہہ رہی ہے, دل کی بات. ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں ہے, بس وہ ماڈرن سائیکالوجی کی وجہ سے ہم نے اس کو اپنے اوپر سوار کر لیا. نہیں اس میں ہم انشاءاللہ بحث کریں گے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ذہن جو ہے نا غور و فکر کرتا ہے, تفکر جو ہے, لیکن قرآن نے ایک تو تھوڑے مادے ڈیفرنٹ استعمال کیے قلب کے لیے نا, تو دونوں میں کیا فرق ہے ہم اس پہ انشاءاللہ کسی اور وقت میں گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے, افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, تدبر کا لفظ ہے, تعقل کا لفظ ہے. ٹھیک ہے, تو اس پہ ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ کہنا میرے خیال میں زیادتی ہے. غور و فکر تو آپ کہہ لیں کہ دماغ کا ایک خاصہ ہے, لیکن کہنا کہ جی ایموشنز دماغ سے پیدا ہوتے ہیں, فیلنگز, یہ زیادتی ہے. یہ آپ ایک خاص جو ہے نا وہ یار میں ویسے واقعتاً دل میں درد ہوتا ہے یار, مطلب بندے کو کوئی پین ہو تو دل میں پین ہوتی ہے نا, مطلب کسی کا کوئی آپ کہہ لیں کہ جی افیئر جو ہے وہ کوئی ناکام ہو گیا تو اس کو دماغ میں کہاں درد ہوتی ہے. بخیر لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے بری خبر سن کے. ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, برین ہیمریج بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے فیکٹرز اور ہیں. تو یہ مطلب ہارٹ اٹیک جو ہے وہ دل کو ہو رہا ہے, سارا کچھ دل کے اوپر بیت رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں مجھے دل میں پین ہو رہی ہے, اور دوائیاں بھی آپ اس کو جو ہے وہ دل کی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے پھر صحیح آپ جی دماغ میں کچھ ہو تو دل اس کے مطابق پمپ کرتا ہے, دل ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ جسم کو خون کس طرح پہ, دماغ نے اس کو بتاتا ہے. دل ہر چیز جذبات کو بھی لے رہا ہے, جسم کی ریکوائرمنٹ کو بھی لے رہا ہے, دماغ کی ریکوائرمنٹ کو بھی لے رہا ہے. میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے, آپ جو لیٹسٹ ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ کنٹرول دل کر رہا ہے. دل اگر آپ کو جو ہے نا وہ آپ غمگین ہوں گے تو وہ آپ کے بہت سارے جسم جو ہے نا وہ دماغ کو اگر خون کو زیادہ چاہیے تو وہ زیادہ پمپ کرے گا, دماغ کو کم چاہیے وہ کم کرے گا. دماغ نے اس کو گائڈ کرے گا. دل چیک کرے گا کہ دماغ کو کم چاہیے, اس حساب سے وہ پمپ کر رہا ہے. اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں دل کے اندر کرنٹ ہیں جو ابھی انہوں نے نکالی نہیں, دل میں رکھ دیتے ہیں وہ بیٹری, وہ ابھی تک میڈیکل سائنس کو نہیں پتا چل رہا کہ وہ کہاں سے آ رہی ہے. دل میں ایک آٹومیٹک اللہ کی طرف سے ایک اللہ کا ایک نظام ہے جو کرنٹ دے رہا ہوگا جسم کو, وہ دماغ تو نہیں دے رہا ہوگا, دماغ کے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے. جی ہاں ہم اس کی طرف آتے ہیں. تو ایک بات تو ہم نے یہ کہی ہے کہ یہ قلوب سے مراد جو ہے وہ دل ہے جو سینے میں دھڑک رہا ہے, یہ قرآن نے واضح کر دیا. قرآن کی جو اصطلاح ہے کم از کم اس سے مراد یہی ہے, یہ بہت واضح آیت ہے اس حوالے سے. تو پھر یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کی طرف قرآن نے اشارہ کیا, وہ آیات بھی ہم نے دیکھی. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ, رعب جو ہے وہ دل میں طاری ہوتا ہے. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ, اطمینان سے مراد اطمینان قلب ہے, دل مطمئن ہوتا ہے تو انسان مطمئن ہے. دماغ نہیں ہوتا, دماغ کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن دل اگر ختم ہو جائے تو انسان ختم ہو جائے. اس کا کیا مطلب ہوگا, دل فوکس ہر چیز کی دل ہے,
दिमाग आपको डेड भी हो जाए तो चले जाए, कितने एक्सीडेंट हुए थे, ब्रेन हेमरेज होता है, सर को चोटें लगी होती हैं, तो दिल को उनको जिंदा रखा होता है, लेकिन दिल अगर खत्म हो जाए तो फिर आप एक सेकंड नहीं रहे। बहरहाल ये तो अगर डॉक्टर साहब होते तो उनसे पूछते कि दिमागी मौत को हम मौत कहते हैं मेडिकली या दिल की मौत को मौत कहते हैं? दिल की मौत को। चलें बहरहाल। अच्छा, दूसरा क्या है जी? फुआद, फुआद का लफ्ज़ आया, इन्न समा वल बसरा वल फुआद। ये कुरान मजीद की जो आयत है ना, कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। फुआद से क्या मुराद है? इसमें दो आ रहा है। अच्छा, दोनों के पास दलील बड़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, पहली राय तो ये है कि फुआद से मुराद जो है वो कल्ब की सलाहियत है। जैसे उज़ुन कहते हैं कान को, तो कान की सलाहियत क्या है? सुनना। ठीक है, ईयर, उसकी सलाहियत लिसनिंग है। तो उज़ुन अरबी ज़ुबान में कान को कहते हैं, उसकी जो सलाहियत है उसके लिए लफ्ज़ क्या है? सम, सुनना। ठीक है, दूसरा क्या है? आइन, आंख है। ठीक है, उसकी सलाहियत क्या है? बसर, देखना। तीसरा क्या है? कल्ब, दिल, और उसकी सलाहियत क्या है? सोचना। तो कुछ लोगों ने कहा कि असल में यहां सलाहियतों की बात हो रही है। इन्न समा, ये नहीं कहा कि कान, आंख और दिल के बारे में पूछा जाएगा, बल्कि कहा कि समात, ठीक है, बसारत और तुम्हारी कुव्वत फिक्र के बारे में, यानी जो सोचने समझने की सलाहियत अल्लाह ने तुम्हें दी है उसके बारे में अल्लाह ताला के यहाँ तुमसे सवाल होगा। तो वो फुआद से मुराद दिल की सलाहियत उन्होंने मुराद ले ली, दिल नहीं लिया। आप बात समझ रहे? एक राय तो ये, इस राय में भी वजन है, वजन है इस आयत में। अगर आप देखें तो जो पीछे उन्होंने सियाक से जोड़ा है ना। दूसरी राय ये है कि नहीं, ये बात ठीक नहीं है। असल में फुआद से मुराद जो है वो कल्ब का निचला हिस्सा है। लुगत में कल्ब के निचले हिस्से को फुआद कहते हैं। दिल का जो वो हिस्सा जो कि स्टमक की तरफ है उसको फुआद कहते हैं। अब यहां से उन्होंने ये बात निकाली तिब से। पुराने तिब के कॉन्सेप्ट हैं वो सही हैं गलत हैं, अभी हम उसमें नहीं जाते, या मेडिकली वो मेडिकल साइंस उनको कोई सर्टिफिकेट देती है कि नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन एक यूनानी तिब के कॉन्सेप्ट्स थे, वो राय चले आ रहे थे कि जो दर्द होता है ना, दर्द दिल में, वो दिल के निचले हिस्से में होता है। और हो सकता है इस कॉन्सेप्ट की वजह से उन्हें महसूस ही निचले हिस्से में होता हो, लेकिन बहरहाल मुझे तो लगता है जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने सोचा कि यार नहीं, ऊपर भी हो जाता है ऐसा नहीं। तो खैर बहरहाल, तो उन्होंने कहा कि ये जो है ना, जो दर्द है, जो पेन होती है, वो फुआद में होती है। तो जज्बात का जो मखसन है ना, दिल बेसिकली उसके मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। ठीक है, ताकुल भी है, तफक्कुर, तदब्बुर, जिसे हम रीजनिंग कहते हैं, गौर व फिक्र कहते हैं। और दूसरा इमोशंस, फीलिंग्स, जज्बात, एहसासात, ये सारी चीज़ें नहीं। तो वो फिर उन्होंने गोया के दिल के खाने बनाए हैं ना। ठीक है, कि जैसे आजकल अब आप देखें ना कि ये चीज़ कोई इतनी बईद नहीं है, इस पर कोई रिसर्च वर्क की ज़रूरत है। जैसे दिमाग के बारे में भी जो स्टडीज़ हैं, तो वो क्या कहते हैं जी, दिमाग के फलां हिस्से में ये है, फलां में ये है, फलां में। तो कुछ बईद नहीं है कि ऐसा कुछ हो, लेकिन बहरहाल उसके पीछे कोई एम्पिरिकल एविडेंस होनी चाहिए। अच्छा, सबसे बारीक हार्ट अटैक उधर होता है, उसको बड़ी बड़ी वो हार्ट की। ठीक है, तो निचले वाला हिस्सा जो है, जो आप उसको चेक करते हैं वो कितना डैमेज है, और उसको कोशिश होती है कि हार्ट अटैक को जल्दी से जल्दी जो है खत्म किया जाए, वरना वो आहिस्ता नीला होता सारे दिल को डेड कर देता है। चलें फिर तो मतलब एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस मौजूद है उनकी। चलें बहरहाल, खैर, तो उनका कहना यह है कि फुआद असल में दिल को कहते हैं जब वो उसके जज्बात का पहलू गालिब हो। ठीक है, और कल्ब उस वक़्त कहते हैं कि जब उसके अंदर तफक्कुर और तअक्कुल का पहलू गालिब हो, रीजनिंग का। यानी दिल की मुख्तलिफ आप कह लें खासियतें, खवास हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं
کبھی کوئی غالب ہوتی ہے، کبھی کوئی غالب ہوتی ہے. جیسے انہوں نے اس کو کہاں سے جو ہے وہ قرآن مجید کی آیات سے اس کو جو ہے استدلال دیا، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں جو ہے نا آتا ہے نا، اس کو ہم ایک منٹ آیات ہم نکال لیتے ہیں. یہ والی آیت، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی ان کا دل جو ہے نا وہ اڑا جا رہا تھا. ٹھیک ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ پیدائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا کہ جی تابوت میں ان کو ڈال کے دریا کی لہروں کے حوالے کر دیں. تو اب انہوں نے حوالے تو کر دیا، تو اب گویا کہ وہ بے چین ہو گئی کہ کیا ہوگا موسیٰ کا. تو اس پہ قرآن نے یہاں پہ فواد کا لفظ استعمال کیا. تو یہاں سے انہوں نے جو ہے وہ دلیل یہ پکڑی کہ جب جذبات کا پہلو جو ہے نا وہ غالب ہوتا ہے تو اس وقت قرآن یہ لفظ لے کے آتا ہے فواد کا. اچھا، ایک اور جگہ سے بھی جو ہے نا یہ دلیل بڑی مضبوط انہوں نے دی ہے، وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا قیامت کے حوالے سے. ہاں، یہاں فواد کی جمع استعمال ہوئی ہے، افئدہ، یہ فواد کی جمع ہے. مہتین مقنی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، یعنی مجرموں کی بات ہو رہی ہے. قیامت والے دن سر انہوں نے اٹھائے ہوں گے اپنے، جہاں نگاہ جائے گی واپس نہیں آئے گی. وَأَفْئِدَتُمْ ہوا، اور دل ان کے کیا ہوں گے؟ اڑے ہوا ہو رہے ہوں گے. مطلب اس وقت بھی دل کے اوپر ایک آپ کہہ لیں کہ جی شدید گھبراہٹ کی کیفیت، وہی جذبات والا پہلو. تو جو لوگ اس طرف گئے ہیں نا تو دلیل ان کے پاس بھی ہے کہ اصل میں یہ جو ہے نا وہ دل کی خاصیت نہیں ہے غور و فکر کی، دل کا غور و فکر کا قلب کا خاصہ نہیں ہے فواد، بلکہ یہ قلب کی جو ہے آپ کہہ لیں کہ جی جذباتی کیفیت ہے، غور و فکر کی کیفیت نہیں ہے. تو یہ بات زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے، واللہ اعلم. کیا ہم اس کو اس طریقے سے سوچ سکتے ہیں کہ جو فواد ہے وہ دل اور دماغ کا جو آپس میں ان کا امتزاج ہے، اس کے رزلٹ میں جو ایک تھاٹ پروسیس وہ ہے. مطلب دل جو ہے وہ دماغ کے بغیر اس کے پاس تو میموری نہیں ہے، دل کے پاس میموری نہیں ہے، ڈیٹا تو نہیں ہے اس کے پاس وہ کوئی اسپیسیفک سیریز آف ایونٹس جو ہیں اس کے ریکارڈ میں، دل کے ریکارڈ میں تو نہیں ہے، اس کو ریکارڈ کھنگالنا پڑے گا دماغ سے، ٹریگر آئے گا دماغ سے نہیں. کیا یہ اس کا کمبینیشن کے ریزلٹ میں جو ایک تھاٹ پروسیس جو ہے کیا یہ وہ تو نہیں؟ دیکھیں، کوئی بھی معنی جب ہم سجیسٹ کرتے ہیں نا قرآن میں تو ہمیں اس کے لیے بنیاد چاہیے ہوتی ہے. ایک بنیاد اس کی بنتی ہے لغت، کہ ہم اس معنی کو عربی لغت سے کوئی بنیاد فراہم کریں تو پھر ہم اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، معنی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمیں کوئی بنیاد بنانی پڑے گی، ورنہ تو پھر یہ ہوگا کہ کوئی بھی بندہ کہہ سکتا ہے کہ جی یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ویسا ہو، لیکن ضروری نہیں کہ وہ قرآن سے بھی نکلتا ہو. بہت سی ٹھیک باتیں ہو سکتی ہیں لیکن ضروری نہیں کہ وہ یہاں سے نکل رہی ہیں. یہاں سے وہ ٹھیک بات نکل رہی ہے کہ نہیں، اس کے لیے ہمیں یا تو لغت کی بنیاد فراہم کرنی پڑے گی، یا ہمیں خود قرآن کی آیات کچھ لانی پڑیں گی کہ جن کے کانٹیکس سے ہم کہیں کہ جی یہاں سے یہ معنی پیدا ہوتا ہے، نظر آ رہا ہے. تو ورنہ تو جسٹ ایک میننگ پیدا کر دینا وہ مقصود نہیں ہے، بھلے وہ ٹھیک بھی ہو. ہر ٹھیک بات قرآن میں نہیں ہے. لیکن اس کا کوئی الٹ مفہوم نہ لے لے اس کا کہ قرآن میں غلط باتیں نہیں، یہ تو مراد نہیں ہے. نہیں، بہرحال وہ کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ ساری باتیں دیکھیں نا. اب جو حدیث ہے، اب حدیث میں جو باتیں آ گئی ہیں وہ قرآن میں تو نہیں ہیں، لیکن وہ ساری صحیح باتیں ہیں
جو حدیث میں وہ قرآن میں نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. تو لوگ حدیث کو ہی نہیں مانتے. وہ پھر قرآن سے ایسے تیسے کر کے نکالتے ہیں اور ان چیزوں کا پھر انکار بھی کرتے ہیں جو چیزیں حدیث میں آتی ہیں، پھر وہ ان کے انکار کی پوزیشن لے لیتے ہیں. تو خیر بہرحال تو فواد جو ہے نا، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اس سے مراد یہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، نیکسٹ کیا ہے؟ اچھا، اس دفعہ میں نے سوچا کہ ہم نے کوئی لفظ چھوڑنا نہیں ہے ہر لفظ پہ ہم نے ڈیڑھا ڈالنا ہے. تو قرآن پڑھیں تو مزہ تو آئے. قلوب یوم اذن واجفہ، یوم اذن کی تو ترکیب پہلے گزر گئی، تو واجفہ وجف سے. 1.5 گھنٹہ ہو گیا اور ہم ابھی تیسری لائن پر ہیں. واو جیم فا مادہ ہے. بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. مطلب باقی جو سبجیکٹس ہیں نا اتنا مشکل نہیں لگتا، آپ کو کتابیں مل جاتی ہیں، بکس مل جاتی ہیں. اسی بات ہے قرآن پڑھاتے ہوئے نا، حالانکہ میں نے قرآن کوئی 15-20 مرتبہ پڑھایا ہوگا، الف لام میم سے لے کے والناس تک، ایسا نہیں. شاید میں نے سب سے زیادہ قرآن ہی پڑھایا ہوگا لیکن آج بھی جب پڑھانے کے لیے بیٹھتا ہوں نا تو دل مطمئن نہیں ہوتا، پڑھا کے بھی مطمئن نہیں ہوتا. یار یہ بہت سے سوالات اپنے ذہن میں اس کے بعد آتے ہیں جو شاید آپ کے ذہن میں نہ ہوں لیکن میرے سے. تو وہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کم از کم آپ نے اگر کوئی اچھی کلاس لینی ہے نا ہفتے میں 2 گھنٹے کی، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں قرآن کی کلاس آپ کو پورا ہفتہ اسٹڈی کرنا ہے، پورا ہفتہ اسٹڈی کرنا چاہیے. اور اس طرح سے 2-3 لائنوں سے زیادہ نہیں، 2 گھنٹے میں 2 لائنیں، 2-4 آیتیں بس. اور وہ آپ بہت اچھی کوالٹی کی پڑھیں گے، پھر جا کے شاید آپ کو اپنی حد تک کوئی احساس پیدا ہو جائے کہ یار ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ. ابھی تو ہم صرف اس کا وہ بات کر رہے ہیں لغت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے. ابھی ہم تو گرامر میں گئے ہی نہیں. یہ اتنا ہی ٹائم جو ہے ان آیتوں پہ آپ گرامر میں لگا سکتے ہیں معنی پیدا کرتے ہیں، اتنا ہی ٹائم آپ بلاغت کے اعتبار سے دیکھیں تو معنی پیدا کر سکتے ہیں بلاغت کے اعتبار سے، اتنا ہی ٹائم آپ تفسیر کو دیکھیں تو معنی پیدا کر، اتنا ہی ٹائم آپ صرف جو تراجم ہے نا ٹرانسلیشنز ہیں ان کا کمپیریزن شروع کر دیں کہ لوگوں نے، اب ظاہری بات ہے آپ جب غور کر رہے ہیں تو آپ ہی تو نہیں نا پہلی مرتبہ غور کر رہے ہیں، لوگوں نے اس سے پہلے زندگیاں لگائی ہیں، تو انہوں نے کیا کیا سوچا ہے. قرآن صحیح بات ہے نہیں ہاتھ میں نہیں آتا. قلوب یومئذ واجفہ. بلکہ ایک صاحب مجھے اس دفعہ کہہ رہے تھے کہ حافظ صاحب جب بھی ہم کلاس مس ہوتی ہے ہماری ہفتے والے دن تو قرآن کی کلاس مس ہوتی ہے، حالانکہ قرآن کی اہمیت زیادہ ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کے نزدیک قرآن کی اہمیت زیادہ نہیں؟ میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں، قرآن کی اہمیت بالکل زیادہ ہے، لیکن یہ ہے کہ قرآن پڑھانا مشکل لگتا ہے، حدیث پڑھانا آسان لگتا ہے. تو جب جس ویکینڈ پہ مجھے کوئی مصروفیت ہوتی ہے تو میں اس لیے حدیث کی کلاس لے لیتا ہوں. کہتا اچھا. میں نے کہا جب آپ پڑھائیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا. خیر بار. قلوب یومئذ واجفہ، واو جیم فا مادہ ہے. تیز چلنا، تیز چلنا. یہ قرآن مجید نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے باب فعل سے. یہ سورہ حشر میں ہے نا. وہ جو غالباً یہ کون سا قبیلہ تھا؟ بنو نذیر تھے. بنو نذیر جو یہودیوں کا قبیلہ تھا جن کا آپ سلم نے محاصرہ کیا تھا اور بغیر جنگ کے جو ہے وہ فتح ہو گئی تھی، تو مال فہ حاصل ہوا تھا نا. تو اس کے بارے میں کیا کہا؟ فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب. ٹھیک ہے، خیل گھوڑے اور رکاب اونٹ. تو تم نے ان کے اوپر گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے تھے اس جنگ میں، تم نے کوئی گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے، یعنی اللہ کی طرف سے فتح ہو گئی. اللہ نے یہودیوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا، انہوں نے اپنے ہتھیار پھینک دیے اور فتح ہو گئی، اور بغیر جنگ کے مسلمانوں کو فتح ہو گئی، مال غنیمت حاصل آ گیا. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی. تو یہاں یہ لفظ استعمال ہوا فما اوجفتم، وجفا باب فعال سے اوجفتم، وہی تیز دوڑانا. تو میدان جنگ میں ظاہری بات ہے جب آپ لڑائی کرتے ہیں تو آگے پیچھے اپنا گھوڑا دوڑاتے ہیں، ٹھیک ہے، جب جنگی چال چلتے ہیں. تو یہ وہاں سے واجفا.
اس کا بنیادی معنی ہے تیز چلنا. قلوب یومئذ واجفہ، کچھ دل، یہ نکرہ کی وجہ سے ہم نے کچھ معنی کیا ہے، کچھ دل، سارے نہیں کچھ، ٹھیک ہے، کچھ دل اس دن کیا ہوں گے؟ واجفہ، ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے. یا آپ یوں کہہ لیں کہ جی تیز دھڑک رہے ہوں گے. وجب سے، وہی جو تیز دوڑنے سے مراد یہ ہے، تیز چل رہے ہوں گے. جب ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے نا بندے پہ، جب گھبراہٹ طاری ہوتی ہے، تو کچھ دل اس دن جو ہے وہ دھڑک رہے ہوں گے، یعنی تیز تیز دھڑک رہے ہوں گے. تو ایک تو مادہ یہ ہے وجب کا. دوسرا قرآن نے ایک اور لفظ استعمال کیا، وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، بلکہ خشوع کا، ابصارها خاشعہ. یہ دل کی کیفیات ہیں. دل کی ایک کیفیت ہے وجف، قلوب یومئذ واجفہ، یعنی قلوب واجفہ، ایسے دل جو تیزی سے دھڑک رہے ہیں. دوسری کیا ہے؟ خاشعہ. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، یعنی قلوب کی ایک صفت جو ہے وہ خشوع بھی بیان ہوئی ہے. خشوع. ایک منٹ، اس کے میں اگر نکالوں نا، کچھ نکلتے ہیں. خشوع کہتے ہیں اصل میں اس ڈر کو، ایک تو ہے نا کہ وہ ڈر کہ جس میں دل کی دھڑکن تیز ہو، تو وہ تو وجف سے ہے. وہ ڈر کہ جس کا اثر اعضاء کے اوپر، آپ کے باڈی پارٹس پہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے. یعنی ایک ڈر ابھی دل میں ہے، اور ایک ڈر جو ہے وہ آنکھیں نیلی ہونا شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، جسم کپ کپانا شروع ہو گیا. یہ خشوع ہے. جب ڈر کا اثر آپ کے اعضاء پہ جو ہے وہ، جیسے قرآن نے کہا نا خشعاً ابصارہم، ان کی آنکھیں کیا ہوں گی؟ سہمی ہوں گی. یہ ترجمہ کیا مولانا مودودی نے. یعنی اب ہے وہ دل کا ہی ڈر، جیسے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، کہ ان کے دل ڈر جائیں اللہ کی یاد سے. کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ اہل ایمان کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائیں، اللہ کو یاد کر کے ڈر جائیں؟ تو یہ ڈر وہ ہے کہ جس کی وجہ سے جیسے انسان کی آنکھیں پست ہو جائیں، انسان کے جسم پہ لرزش طاری ہو جائے. کسی کے بعض اوقات، جیسے آپ بعض اوقات کسی درندے کو دیکھ کے بھی آپ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں جسے کہتے ہیں پھول جانا. تو خشوع اصل میں وہ ڈر ہے جس کا اثر جو ہے وہ اعضاء پہ ظاہر ہو. تو بنیادی معنی اس کا اصل میں پستی ہے. جیسے یہ نا وخشعت الاصوات للرحمن، آوازیں کیا ہو جائیں گی؟ پست ہو جائیں گی. تو وہ جب دل جو ہے نا پست ہو گیا، مطلب دل جھک گیا اللہ کے سامنے، ٹھیک ہے، جیسے آواز پست ہو جاتی ہے نا، کہ اس طرح دل اللہ کے سامنے جیسے پست ہو گیا. یہ خشوع ہے. لیکن اس خشوع سے پھر جو ہے وہ اس کے باڈی پارٹ پہ اثرات آئیں گے، وہ اس کے اعضاء سے بھی وہ خشوع نظر آئے گا. وجوہ یومئذ خاشعہ، ٹھیک ہے، چہروں کے بارے میں بھی آیا کہ وہ اس دن کیا ہوں گے، ان سے خشوع ظاہر ہو جائے گا. کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو نا تو نظر آتا ہے یہ اللہ سے ڈر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اصل میں خشوع ہے. اچھا، ایک اور لفظ قرآن نے استعمال کیا، وہ ہے دل کے جو ڈرنے کے لیے، وہ وجل کا ہے. یہ تو وجف کا تھا نا، واو جیم فا تھا، تو یہ واو جیم لا ہے، لام ہے. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں. یہاں پہ بھی قلوب کے لیے وجل، اور بھی کئی جگہ پہ آیا ہے، ٹھیک ہے. انا منکم وجلون،
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے نا، تو انہوں نے کہا تھا فرشتوں سے کہ ہمیں آپ سے، انہوں نے کھانا نہیں کھایا، حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہمیں آپ سے کیا ہو رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے. تو وجل جو ہے مطلب اس میں فرق یہ کیا گیا کہ وجل وہ ڈر ہے کہ جس سے دل بھر جائے. ایسا ڈر کہ جس سے دل بھر جائے. ہاں اصل میں دیکھیں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے لغت میں موجل، موجل اسی مادے سے موجل ظرف کا صیغہ ہے. موجل کہتے ہیں بیسیکلی اس گڑھے کو جو پانی سے بھر گیا ہو. جب کوئی گڑھا ہے پانی سے بھر گیا تو بنیادی طور پہ اس میں مفہوم ہے بھرنے کا. تو جب خوف جو ہے وہ پورے دل کے اوپر طاری ہو گیا، یعنی جسے کہتے ہیں کہ اس کا دل جو ہے نا خوف سے بھر گیا. ویسے بھی دل بھر آنا ہمارے یہاں ایک محاورتاً استعمال ہوتا ہے، تو عام طور پہ اس کا ترجمہ لرز اٹھنا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس معنی میں جب وہ خوف سے بھر جائے گا تو وہ لرز اٹھے گا. ہاں اللہ کے خوف سے. ویسے خوف تو خیر کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں تو کانٹیکس میں آیات میں تو اللہ کا خوف مراد ہے. تو قلوب یوم اذن واجفہ، کچھ دل جو ہے وہ اس دن کیا ہوں گے، لرز رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے. ابصارها خاشعہ، ان کی جو نگاہیں ہوں گی وہ جھکی ہوں گی. بصر کی جمع ابصار. بصر جو ہے وہ قرآن میں عین کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، آنکھ کے معنی میں، لیکن اصل میں اس کا معنی آنکھ نہیں ہے، بلکہ آنکھ کی جو قوت ہے جسے ہم قوت بصارت کہتے ہیں وہ مراد ہے. لیکن آنکھ کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے. قرآن میں اس کے جو مترادفات ہیں، ایک تو نظر ہے، ٹھیک ہے، نظر کا معنی کیا جاتا ہے کہ آنکھ سے دیکھنا. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض کیا کرتا ہے، بعض کی طرف دیکھتا ہے. منافقین کی بات ہو رہی ہے. نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ یعنی آنکھوں سے ایک دوسرے کی طرف جیسے دیکھتے ہیں. قتال کی جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو وہ منافق ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے یار نکل جاؤ یہاں سے، آپ وسلم کی مجلس سے نکل جاؤ، کہیں کوئی جنگ میں شرکت کا حکم ہی نہ دے دے. وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اچھا یہ قرآن مجید کی آیت بڑی اہم ہے. یہاں پہ تینوں لفظ اکٹھے ہو گئے، رؤیت، نظر اور بصر. تو اس لیے اس بنیاد پہ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ فرق کیا ہے تینوں میں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ یہ فرق ہمیں نظر آئے. خیر ہم اس پہ آگے گفتگو کرتے ہیں، پھر آج اسی پہ جو ہے وہ ہم مکمل کرتے ہیں اپنی بات کو. یہ سورہ اعراف کی آیت ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں نظر کے لیے 3 لفظ استعمال ہوئی. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا، اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف پکاریں گے تو آپ کی بات نہیں سنیں گے، یعنی کافروں کی بات ہو رہی ہے. وَتَرَاهُمْ پہلا کیا ہے، رؤیت، ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے، يَنْظُرُونَ، نظر، یہ بھی دیکھنے کے معنی میں. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تیسرا کیا ہے، بصارت، یہ بھی دیکھنے کے معنی میں. تو کیا تینوں میں کوئی فرق ہے؟
مترادفات والے کہتے ہیں کہ جی فرق ہے، تینوں میں فرق ہے۔ رؤیت کا لفظ جو ہے نا یہ عام طور پہ قرآن میں غور و فکر کے معنی میں استعمال ہوا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلا رہا ہے؟ اب ضروری نہیں کہ دیکھا ہو آنکھوں سے، مطلب کیا آپ نے اس کے معاملے میں غور کیا؟ یعنی بعض اوقات دیکھنے سے مراد تخیل میں دیکھنا ہوتا ہے، خیال میں دیکھنا ہوتا ہے۔ تو رؤیت کا لفظ عام ہے، بھلے آپ خیال میں دیکھیں، بھلے آپ جو ہے نا کسی چیز کو اپنے خواب میں دیکھیں۔ وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے نا، وہاں پہ بھی یہ آیت اسی طرح سے ہے۔ ہاں، انی ارا فی المنام، وہ تو ان کا ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، انی ارا فی المنام، کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں۔ اب خواب میں تو آنکھیں بند ہوتی ہیں، تو گویا رؤیت کا تعلق آنکھوں سے دیکھنے سے نہیں ہے۔ تو اس لیے عام طور پہ رؤیت میں معنی غور و فکر کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں یا تو خواب میں دیکھنا ہے۔ ہاں، وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہ استعمال کیا نا، رأیت احد عشر کوکبا، کہ میں نے 11 ستارے دیکھے، وہاں پہ بھی رأیتو کے لفظ ہے۔ اسی طرح الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ نے اصحاب الفیل کے بارے میں دیکھا کہ آپ کے رب نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ تو اب ظاہری بات ہے کہ اصحاب الفیل تو اللہ کے وسلم نے نہیں دیکھا، تخیل۔ تو رؤیت بیسیکلی یا تو خیال میں بھی آپ دیکھتے ہیں نا، امیجن کرتے ہیں۔ تو جب تخیل میں دیکھنا ہو یا خواب میں دیکھنا ہو تو اس کے لیے عام طور پہ رؤیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن میں بعض اوقات جو ہے وہ صلہ یعنی پریپوزیشن آ جانے سے معنی چینج ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے اولم ینظروا الی السماء، تو یہاں غور و فکر بھی مراد ہے اور دیکھنا بھی مراد ہے، کیونکہ الہ کا صلہ آ گیا۔ تو وہ صلہ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ رؤیت بصری مراد ہو۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں، رؤیت بصری آنکھوں سے دیکھ، لیکن عام طور پہ اس سے مراد وہ والی رؤیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اگر میں دیکھوں گا، میں تمہیں دیکھ لوں گا، ٹھیک ہے، اب اس کو دیکھے گا، ٹھیک۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور کاش کہ آپ دیکھیں جب کہ وہ آگ پہ کھڑے ہوں گے۔ دیکھیں مراد یعنی آپ امیجن کریں کہ وہ آگ پہ کھڑے ہوں گے، یعنی کافروں کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں، اگر رعا یا را کے 2 مفعول ہوں تو پھر اس سے مراد علم ہوتا ہے، اگر اس کے 2 مفعول۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا وہ اس پہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ ان کی مثل پیدا کرے؟ تو یہاں دیکھنے کے معنی میں نہیں، کیا انہوں نے نہیں جانا؟ تو رؤیت جاننے کے معنی میں بھی آ جاتی ہے جب اس کے 2 مفعول ہوں، جیسے ہم نے پڑھا تھا گرامر میں متعدی الی مفعولین، 2 مفعولوں کی طرف جب یہ متعدی ہو تو پھر یہ علم کے معنی میں ہوتا ہے، جاننے کے معنی میں، پھر اس کا ترجمہ جاننا ہوتا ہے۔ اور الہ کے ساتھ ہو تو ہم نے کہا کہ الہ کے صلہ کے ساتھ ہو تو پھر عبرت کے لیے دیکھنا، ٹھیک ہے۔ اولم یروا الی الطیر، کیا یہ پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے؟ مطلب یہ مراد عبرت سے دیکھنا۔ تو ویسے عام طور پہ رؤیت سے مراد تخیل، اور وہ جو اضافی معنی پیدا ہو رہے ہیں ہم نے کہا یا تو 2 مفعول کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں یا پھر اس کے صلہ پریپوزیشن کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ اصل میں اس کے جو معنی ہیں، بنیادی معنی وہ ہیں تخیل میں دیکھنا، اور خواب بھی ایک طرح سے تخیل ہی ہوتا ہے، خواب بھی ایک طرح سے تخیل ہی ہے۔ ہاں، نہیں، وہ اصل میں جب ہم کہتے ہیں نا کہ اس کا یہ بنیادی معنی ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جگہ وہ اسی معنی میں استعمال ہو۔ تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ لفظ اپنے مترادف جو لفظ ہوتا ہے اس کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے،
ٹھیک ہے. اب یوں کہیں گے کہ جی رویت جو ہے وہ بصر کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ملتے جلتے الفاظ ہیں نا, تو ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں. ہم ایک عمومی بات کر رہے ہوتے ہیں, جیسے اب یہ آیت وہ آیت وہ آیت وہ آیت وہ آیت یہ بیان کر دیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عمومی بات کہ عام طور پہ یہ اس معنی میں ہے. چند لوگوں نے دیکھا, سب نے تو نہیں دیکھا, سب نے دیکھا تو شاید نظر میں آ جاتا تو جی صحیح. تو ایک ہم نے کہا رویت ہے اور دوسرا جو ہے بصر ہے. تو بصر جو ہم نے کہا کہ وہ اصل میں غور و فکر کے ساتھ دیکھنا جو ہوتا ہے, سوچ بچار کے ساتھ جو دیکھنا ہوتا ہے, وہ بصر کہلاتا ہے. ما زاغ البصر وما طغى. ٹھیک ہے, فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. آج ہم نے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے تیرے سارے پردے اٹھا دیے, تو آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے. تو وہ نگاہ اس کی تیز نہیں ہوگی, مطلب اس نگاہ کا جو ملکہ ہے خاصہ ہے وہ تیز ہو جائے گا, اور وہ اس کی قوت بصارت ہے. تو بصر سے مراد یعنی قوت بصارت, یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے ساتھ دیکھنا, غور و فکر کی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے دیکھنا. یعنی آپ دیکھیں نا, اور نظر کیا ہے, ظاہری آنکھوں سے دیکھنا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا, رب ارینی انظر الیک, اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا, انظر الیک میں آپ کو دیکھوں. تو وہاں آنکھوں سے دیکھنا مراد تھا. تو نظر بعضهم الی بعض, ان میں سے بعض کو دیکھتا ہے. تو نظر عام طور پہ اسی معنی میں ہے, لیکن نظر غور و فکر کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, بات ٹھیک ہے ہم نے کہا. تو یہاں پہ اب آپ دیکھیں نا کہ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ, آپ دیکھتے ہیں ان کو کہ وہ دیکھ رہے ہیں آپ کو. اب وہ دیکھ رہے ہیں آپ کو یعنی کفار کی بات ہو رہی ہے, یعنی آنکھوں سے تو دیکھ رہے ہیں, آنکھوں سے تو حیوان بھی دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, حالانکہ وہ دیکھ نہیں رہے. یعنی جسے کہتے ہیں حقیقی طور پہ دیکھنا. ایک ہے چیزوں کو حقیقت کے ساتھ, ان کی حقیقت کے ساتھ دیکھنا, اور ایک ہے چیزوں کو ظاہری طور دیکھنا. ظاہری طور تو جانور بھی دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے جی, یہ ہے وہ ہے فلاں, اس کو بھی نظر آ رہا ہے, کہتے ہیں نا نظر نہیں آ رہا. اور ایک ہے چیزوں کو ان کی حقیقت کے ساتھ دیکھنا, کہ بظاہر جو نظر آ رہی ہے اصل میں یہ تو اس کی حقیقت نہیں ہے, اس کی حقیقت تو کچھ اور ہے. تو اس لیے قرآن نے کہا وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, بصارت نہیں ہے ان میں, نظر ہے. یعنی چیزوں کی حقیقت کو وہ نہیں دیکھ رہے, دنیا کو دیکھ رہے ہیں لیکن دنیا کی حقیقت پہچان نہیں پا رہے. تو یہ مراد ہے. اچھا, ایک اور لفظ قرآن میں آیا بصر. یہ اس کا مادہ بھی یہی ہے. قالا, وہ اس نے کہا تھا نا, میرے خیال میں غالباً سامری نے کہی تھی یہ بات. ہاں, قال بصور. تو اب یہ کون سا باب ہو گیا؟ مادہ وہی ہے, باب کون سے, باب چینج ہو گیا نا ثلاثی مجرد میں. کاروما, ٹھیک ہے, وہ تو یبصرون ہے نا, باسارا یبصر, تو باب ناسارا ہے نا, باسارا یبصر, یہ ہے باسورا, کاروما ہو گیا نا. تو کہتے ہیں کہ جب یہ باب ناسرا سے کاروما میں آتا ہے تو یہ اور خاص ہو جاتا ہے.
قال بصرت بما لم يبصروا بی، کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو انہوں نے نہیں دیکھی. سامری نے کہا نا، وہ جو حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے نا بیسیکلی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو اس نے دیکھا کہ ان کے جہاں جہاں وہ قدم رکھتے ہیں نا حضرت جبریل علیہ السلام، تو وہاں نیچے جو ہے وہ مٹی کیا ہے، چمک رہی ہے. تو اس نے وہ مٹی اٹھا لی تھی اور وہ اس نے بچھڑے میں ڈال دی تھی. فقبضت قبضۃ من اثر رسول، تو رسول کے قدموں کے نشان سے میں نے ایک مٹھی مٹی لے لی. فنبذتها، اور وہ میں نے بچھڑے میں پھینک دی. تو اس کے لیے اس نے کیا کہا، بصرت بما لم يبصروا بی. اب باقی بھی تو دیکھ ہی رہے تھے نا، لیکن یہاں زیادہ خاص ہے، یعنی میں جس نتیجے پہ پہنچا اس کو دیکھ کے باقی اس نتیجے پہ نہیں پہنچے تھے. میں نے کہا یہ کوئی خاص چیز ہے کہ جہاں جہاں ان کے قدم کا نشان پڑ رہا ہے تو یہ مٹی چمک رہی ہے. تو اس لیے میں نے وہ مٹی اٹھا لی اور بعد میں اس کو استعمال کر لیا. تو یہ گویا کہ زیادہ خاص مفہوم ہو گیا. اسی سے لفظ جو ہے وہ بصیرہ بھی بنا ہے. بصیرہ، بصیرہ عربی زبان میں کہتے ہیں اس تیر کو کہ جو شکاری نے شکار کے اوپر پھینکا ہو، بعد میں اسے وہ تیر ملا اور اس تیر کے پھل پر خون کے نشانات تھے، اس کو بصیرہ کہتے ہیں. گویا کہ یہ خون کے نشانات یہ بتلاتے ہیں کہ اس نے جانور یا شکار کو زخمی کر دیا، اس کے تیر نے جانور یا شکار کو. اسی سے بصیرت، یعنی ایک بات دوسری بات کی طرف کیا کر رہی ہے، رہنمائی کر رہی ہے. بصیرت افروز باتیں انہی باتوں کو کہتے ہیں نا. تو بصیرہ کی جمع بصائر آیا ہے قرآن میں. قرآن میں کہاں پر ہے، ایک منٹ، بصائر قد جاءکم بصائر من ربکم، یہ بصیرہ کی جمع، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصائر آ گئے ہیں. تو بصائر سے مراد اب وہ باتیں ہیں جو کہ یہ انہوں نے ترجمہ کیا بصیرت کی روشنیاں، یعنی جیسے وہ تیر رہنمائی کر رہا ہے نا کہ شکار زخمی ہے، تو اسی طرح وہ باتیں، یعنی اللہ کی طرف سے جو باتیں آ رہی ہیں تو وہ لازمی طور پہ تمہیں کسی اور نتیجے پہ پہنچا رہی ہیں. کہ اگر جیسے پچھلی قوموں کے بارے میں جو واقعات ہیں وہ لازمی طور پہ بتا رہے ہیں اگر تم نے بھی وہی حرکتیں کی جو پچھلی قوموں نے کی تو تمہارے اوپر بھی وہی ایام آئیں گے، دن آئیں گے، عذاب کے دن آئیں گے. تو آگے وہی ہے فمن ابصر فلنفسہ. تو جس نے بینائی سے کام لیا تو اپنے بھلے کے لیے، اور جو اندھا بنا رہا تو اس کا وبال اسی کے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے، تو ابصر یہ اب لازم معنی میں آیا باب فعل سے. چلیں جی، آج اتنا کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.